ہم نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بڑے بڑے نقصانات مسلمانوں کو آپسی رنجش اور لڑائیوں کی وجہ سے ہی ہوئے ہیں، اور آج بھی ایسا ہو رہا ہے۔ مڈل ایسٹ کا جو امن نظر آ رہا تھا، اب لگتا یہ ہے کہ وہ برقرار نہیں رہ پائے گا، کیونکہ گزشتہ روز محمد بن سلمان اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو گفتگو ہوئی اور جن موضوعات پہ ہوئی، وہ بتاتے ہیں کہ اب کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ جارحیت اور مزید سختی کے ساتھ جواب دینے کی بات چیت کی گئی ہے۔ اس سے پہلے ایران نے سعودی اور قطری شپس کے اوپر جو اٹیکس کیے، اس کے بعد امریکہ نے حملہ کیا ایران پہ، کیونکہ ایران آبنائے ہرمز کو دوبارہ سے بند کرنے یا کنٹرول کرنے کی طرف جا رہا تھا، اور یہ دوبارہ ایک لڑائی کا ماحول شروع ہو گیا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب نے 2 امریکی آپریشنز کی مخالفت کر کے ان کو رکوا دیا تھا کہ ہم کسی طرح سے کوئی سپورٹ نہیں کریں گے، لیکن اب جب انہی سعودی اور قطری شپس کے اوپر ایرانی اٹیکس شروع ہو گئے ہیں، تو شاید یہ امریکہ کے لیے سنہری موقع تھا۔ اس نے سعودی عرب کو دوبارہ سے اعتماد میں لے کے جنگ میں تعاون کے لیے صدر ٹرمپ نے اپیل کی ہے، جو شاید سعودی عرب اب مجبوری کے تحت ان کی ہاں میں ہاں ملائے گا، کیونکہ جب آپ پوری کوشش کر چکے ہوں کہ آپ خطے میں امن بحال کرنا چاہتے ہیں اور ایک فریق نہ کرے، تو پھر اور آپشن بچتی نہیں ہے کہ آپ بھی جنگ کی طرف جائیں۔ لیکن یہ مڈل ایسٹ کے لیے بڑا تباہ کن ہوگا۔ ایران جو سارے ایگریمنٹ کر چکا، اس کے باوجود دوبارہ سے آبنائے ہرمز میں اٹیک شروع کر کے اس نے اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی امن خراب کر دیا ہے، اور پوری دنیا کا وہ جو ایک مہنگائی کنٹرول ہوئی تھی، دوبارہ اب ہم مہنگائی کی طرف جا رہے ہیں۔ آخر ایران کو اس کی ضرورت کیا پیش آئی؟ ہم نے پچھلی ویڈیو میں ایک بات کہی تھی، شہید آیت اللہ خامنائی کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم نے ان کو شہید بولا، تو اس کے اوپر بہت سے لوگوں نے کہا کہ جو نفرت اور فرقہ پرستی کے بغض میں مبتلا ہیں، تو تم آیت اللہ کو شہید بول رہے ہو، تمہارا دماغ نہیں ٹھیک، فلاں فلاں۔ تو میں اس پہ بڑا حیران ہوں کہ لوگ اب تک کس قدر بغض میں مبتلا ہیں، اور یہ دونوں جانب سے ہیں۔ آیت اللہ خامنائی کو شہید ہم اس لیے بولتے ہیں کہ وہ مزاحمت کرتے ہوئے ایک ایسے فریق کی جانب سے قتل کر دیے گئے جو ہمیشہ ظلم کرتا ہے، جس کی تاریخ یہ رہی ہے۔ تو اس عمل پہ تو ہم ان کو شہید کہیں گے، ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن اب ان کا ملک یا ان کی لیڈرشپ امن کے ماحول کو خراب کریں گے، تو ہم اس پہ تنقید کریں گے کہ یہ معاملہ درست نہیں ہے کہ آپ ایگریمنٹ سائن کرنے کے بعد دوبارہ سے جنگی جنون کو ہوا دیں۔ لیکن ایران کو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ اپنے لوگوں کو جب آپ نے اس طرح ان کے نظریات ڈیولپ کیے ہوں، لڑنے والے، جنگی جنون اور کٹر مذہبی بنیادوں پہ آپ کی حکومت قائم ہو، چاہے وہ افغانستان میں طالبان کی ہو یا ایران میں ہمارے بھائیوں کی ہو، تو یہ پھر ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ یہ اپنی عوام کو دکھاتے ہیں کہ ہم ڈرے نہیں ہیں، ہم اٹیک کریں گے، ہمارے کنٹرول میں ہے، اور اسی کے چلتے انہوں نے دوبارہ آبنائے ہرمز میں یہ اٹیکس کیے ہیں، جس کا ظاہری بات ہے کوئی رزلٹ تو نکلنا تھا۔ محمد بن سلمان اور ٹرمپ کی ٹیلی فونک گفتگو سے پہلے دونوں وزرائے خارجہ یعنی امریکی اور سعودی وزرائے خارجہ کے درمیان بھی بات چیت ہوئی، جو اسی ماحول کے لیے تھی کہ دونوں بڑے لیڈروں کی بات ایک اچھے ماحول میں ہو، اور جو بات وہ کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر دونوں جانب سے تعاون ہو۔ اب دیکھیے، سعودی عرب آج بھی، میں کہتا ہوں مان لیجئے کہ وہ اس لیے جنگ کے خلاف نہیں ہے کہ وہ ایران کا حمایتی ہے، بلکہ وہ اس لیے خلاف ہے کیونکہ اسے پتہ ہے اس خطے میں آگ لگی تو ہم خود آتش فشاں کے دہانے پہ بیٹھے ہوں گے، جو ہماری اکانومی کے لیے، ہماری اپنی عوام کی سلامتی کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اس لیے جنگ سے پیچھے جاتے ہیں۔ لیکن اگر بار بار ایران کی جانب سے اٹیکس کیے جائیں گے، تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ اس چیز کی کوشش کریں گے کہ ایران کو ان کاموں سے روکا جائے۔ اب اگر سعودی بھی ویسا ہی اگریسو ہو کے جواب دیتا ہے، جو کہ ابھی تک اس نے نہیں دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ معاملہ طوالت اختیار کرے گا، اور یہ کئی مہینوں، سالوں تک جا سکتا ہے، اور ناقابل یقین نقصان ہوگا پورے خطے کو اور پوری دنیا کو، اور خاص طور پہ ہم جیسے ملک جو بہت قریب بیٹھے ہیں۔ ہم نے کتنی کاوشیں کی، کتنی کوششیں کی، لیکن اس کے باوجود اگر جنگ بندی کے معاہدے پہ برقرار نہیں رہتا کوئی بھی فریق، تو وہ ساری محنت بھی ضائع ہو جائے گی۔ ویسے آپ کو کیا لگتا ہے، بغیر کسی آپ اپنی مسل کی وابستگی کے بغیر اس بات کے اندر اپنا سوچ، اپنے خیال پیش کیجئے گا کہ ایران ایسا کیوں کر رہا ہے، یا پھر سعودی کو اب کیا کرنا چاہیے؟ آپ کے نزدیک
ان ایرانی حملوں کے بعد بھی سعودی کو چپ کر کے بیٹھ جانا چاہیے یا پھر انہیں ایران کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے؟ اور اس کارروائی کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ یہ خطہ برداشت کر پائے گا؟ کچھ بھی آپ کہنا چاہیں تو ایک حقیقت پسندی کے نظریے کے مطابق ضرور لکھیے گا، ضرور کہیے گا، یعنی فرقہ واریت سے ہٹ کے، کیونکہ اس نے ہمارا بہت نقصان کر دیا اور شاید اب بھی یہی فرقہ واریت ہے جو ہمارا نقصان کر رہی ہے۔